اس دنیا میں جب بھی کوئی عظیم واقعہ، عجیب واقعہ، حادثہ پیش آتا ہے تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے پیش آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی درخت کا پتا بھی نہیں گر سکتا۔ تو آج کل ٹائٹینک جہاز کا تذکرہ اتنا سوشل میڈیا پر اور مسلمانوں کی زبانوں پر ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ شاید جنت اور جہنم کا تذکرہ مسلمان اتنا نہیں کرتے، مسلمان عالم آخرت کا تذکرہ اتنا نہیں کرتے، عالم برزخ کا تذکرہ اتنا نہیں کرتے جتنا اس جہاز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جہاز جہاں پڑا ہے وہاں اس کا پڑے رہنا یا وہاں اس کا ڈوبنا یا خود اس کا ذکر اتنا عجیب و غریب چیز نہیں ہے جتنا جہنم عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ اتنا قابل ذکر چیز نہیں ہے، اگرچہ اس کی اپنی جگہ اہمیت تھی، اس کو بنانے والے، اس کو سمندر میں اتارنے والے، ان کی اپنی ایک محنت تھی، لیکن سنا ہے کہ انہوں نے تکبر والا لفظ بولا تھا کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ تو بہرحال یہ ان کی اپنی بات ہے کہ انہوں نے یہ لفظ بولا تھا یا نہیں بولا تھا، یا جو بھی حقیقت ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ ان سائنسدانوں اور انجینئر لوگ جو تھے ان کی بات ہے۔ لیکن ہمیں ان بحثوں کو چھوڑ کر جو حقیقت ہے اس کی طرف آنا چاہیے کہ یہ جتنا بھی اہمیت کا حامل ہو، یہ اتنا عجیب و غریب چیز نہیں ہے کہ اس کا ذکر اور تذکرہ اتنا کیا جائے کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ انسان بھول جائے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کا اتنا ذکر اور تذکرہ چل رہا ہے کہ شاید اگر مسلمان جنت جہنم کو اور خدا کو اتنا یاد کرتے تو مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے۔ پھر یہ جہاز بنانے والے، انہوں نے جو علم سیکھا ہوگا، آج لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج جو اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر اس جہاز تک اور ایک گہرائی تک پہنچ جائے وہ اپنے آپ کو بڑا فاتح سمجھتا ہے۔ لوگ اس کو بڑا فاتح سمجھتے ہیں کہ اتنی گہرائی تک، 4 کلومیٹر کی گہرائی تک یہ پہنچ گیا اور پھر وہاں سے زندہ نکل آیا۔ یہ اپنے علم اور فن کی بنیاد پر اس نے بہت عجیب علم حاصل کیا ہوگا، بہت فن سیکھا ہوگا، لیکن یاد رکھیں جنت تک پہنچنے کا جو علم ہے وہ اس سے زیادہ اہم اور عجیب ہے اور زیادہ اس سے ضروری ہے، کیونکہ جنت اس سے کہیں بلند چیز ہے۔ جس نے جنت کا علم سیکھا اس کا علم زیادہ بلند ہے، جس نے ٹائٹینک تک پہنچنے کا علم سیکھا وہ بھی ایک فن ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت کا حامل وہ علم ہے جس کو ہم سیکھیں، اس پر عمل کریں اور وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ تو وہ علم زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے، اس میں فن اور مہارت حاصل کرنا وہ زیادہ ضروری اور زیادہ اہم ہے۔ جو لوگ ٹائٹینک نہیں پہنچ سکے ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ خدا نخواستہ جنت تک پہنچنے کا علم حاصل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے وہ جنت تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر شاید کا حقیقت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی پریشانی ان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے اتنا خطرناک راستہ اختیار کیا پہنچنے والوں نے کہ جو جنت، جو اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے، جو جنت، اس تک پہنچنے کے لیے لوگ خطرناک راستہ اختیار نہیں کرتے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے راستے میں تھوڑی سی تکلیفیں آ جائیں، تھوڑی سی پریشانیاں آ جائیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں، وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں اور آسانی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے بتائیں جو لوگ اس تہ تک پہنچے، اس جہاز کو دیکھنے تک پہنچے، انہیں کیا
دنیا اور آخرت میں کون سا اتنا بڑا مفاد ملنا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا۔ آج جنت تک پہنچنے کے لیے کوئی دیوانہ اگر کوئی رسک لے لے تو اس کو ساری دنیا دیوانی کہتی ہے۔ اور بھائی اس نے اتنا عظیم چیز کے لیے، اتنا بلند چیز کے لیے اور رب کی رضا کے لیے رسک لیا، اپنی جان قربان کر دی، دنیا اس کو دیوانی کہتی ہے، دنیا اس کو پاگل اور مجنون کہتی ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں تک پہنچنے کے لیے جنہوں نے رسک لیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے پہنچنے والوں نے 15 کروڑ خرچ کیا۔ ایک بندے کا خرچہ 15 کروڑ ہے۔ اب دیکھیں ایک فانی چیز کے لیے، ایک فانی چیز تک پہنچنے کے لیے 15 کروڑ روپے جو ہے انہوں نے خرچ کیے، لیکن ایک جنت ہے جو وہ فانی نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے مسلمان کتنا مال خرچ کرتا ہے، کتنی جان خرچ کرتا ہے، کتنا وقت خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ جو ہوا ہے، اللہ نے اس میں عبرت رکھی ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر سیکھو، اس سے پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، کچھ چیزیں سیکھیں اس سے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس سے سمجھیں کہ ہم پیدا ہوئے کہاں تک جانے کے لیے اور کس طرف چل پڑے، ہماری منزل مقصود کیا تھی اور ہم کہاں چلے گئے۔ اور پھر ٹائٹینک جو ہے وہ خود ایک پیغام دے رہا ہے کہ مجھے بنانے والے نے مجھے بہت اہم سمجھا تھا، مجھے بنانے والے جو انجینئر ہیں ان کو لوگوں نے بہت اہمیت دی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی فانی ہوں۔ آج میں بے یار و مددگار سمندر کی تہہ میں پڑا ہوں، میں خود بھی فانی ہوں، اور جنہوں نے مجھے بنایا تھا وہ بھی فانی ہیں، وہ بھی فوت ہو چکے۔ تو یہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ تم جو مجھے زیادہ اہمیت دے رہے ہو، تم بھی فانی ہو، تم بھی فوت ہو جاؤ گے، تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو ٹائٹینک تک پہنچنے کا علم یہ بہت کمال کا علم ہے، ایک بہت کمال کا فن اور مہارت ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جو علم اتارا ہے، جس کو حاصل کر کے انسان جنت تک پہنچتا ہے، وہ اس سے کئی گنا بلند ہے، وہ اس سے کئی گنا عالی ہے، وہ اس سے کئی گنا عظیم المرتبت ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو یہ علم سکھاؤ، یہ فن سکھاؤ، لیکن اس سے 100% زیادہ ضروری بات ہے کہ ان کو وہ علم اور فن بھی سکھاؤ کہ جو ان کو سمندر کی تہہ سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں تک لے جائے، وہ علم بھی سکھاؤ۔ ورنہ ایسا علم مت سکھاؤ جو اوپر جانے کی بجائے نیچے لے جائے، جو جنت میں لے جانے کی بجائے جہنم میں لے جائے۔ آج فرعون کا جسم بھی پڑا ہوا وہ عبرت کا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، آج ٹائٹینک پڑا ہوا جہاز وہ بھی عبرت کا پیغام ہے۔ ہم نے ان کو دیکھنا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، ان میں غور فکر کرنا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، ان کا مشاہدہ کرنا ہے تو آخرت والے جہان کو سمجھنے کے لیے کہ جب اتنے بڑے مصنوعات جو ہیں وہ فانی ہیں، تباہ و برباد پڑی ہوئی ہیں، تو ہمارا بھی ہر آنے والا قدم فنا کی طرف ہے، موت کی طرف ہے، مٹی مٹی ہو جانے کی طرف ہے۔ تو ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے جلد از جلد اس مقصد کو پہچان لیں اور اس کی طرف اپنے قدم بڑھائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے واقعات